نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. معزز حاضرین، آج کا درس ہمارا 23واں باب ہے، 20 پر 3واں باب ہے، باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان یا يعبد الاوثان. باب اس سے متعلق کہ اس امت کے بعض افراد بتوں کی عبادت کریں گے، یعنی پیشن گوئی کہ اس امت کے بعض لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے. اس باب میں مؤلف رحمت اللہ علیہ 3 آیتیں اور 3 احادیث نقل فرمائی ہیں. باب سے زیادہ گفتگو ہماری ان آیتوں اور ان احادیث پر ہوگی. اگر ہمیں شروع میں ہی آیتیں اور حدیث کو ذہن میں رکھ کر چلیں گے تو باب ہمیں اچھے سے سمجھ میں آئے گا اور باتیں بھی اچھے سے سمجھ میں آئیں گی. پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ مومنوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. قرآن کریم کی آیت یہ، اللہ رب العزت کا اس میں ارشاد یہ ہے کہ یہاں پر جو مراد ہیں وہ یہود ہیں. یہود کہتے ہیں ایک تو طاغوت اور جبت میں مبتلا ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کو مومنوں سے بہتر سمجھتے ہیں. دوسری آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60، اللہ فرماتے ہیں قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. محمد آپ فرما دیجئے کیا تمہیں بتا دوں جن کا انجام اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی یعنی طاغوت کی عبادت کی. تیسری آیت سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21، اللہ نے فرمایا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اور ان میں سے اپنی بات میں غالب آنے والوں نے کہا ہم تو ان کی غار پر ضرور مسجد بنائیں گے. حدیثیں 3 بیان کیے ہیں، یہ 3 آیتیں اور 3 حدیثیں. پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
الیہود والنصارى قال فمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پچھلی امتوں کی پیروی اس طرح کرو گے. کس طرح کرو گے کہ جیسے یوں ان کی برابری کریں گے جیسے تیر کا ایک دوسرے پر برابر ہوتا ہے. تیر پیچھے در پیچھے جیسے تیر چھوڑی جاتی ہے، جیسے تیر کا ایک پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ تیر آپ دیکھے ہوں گے دو پر ہوتے ہیں پیچھے، تو جس طرح برابری ہے تیر کے دو پر، اور وہ پر بھی اگر لیول رہیں گے تبھی جو ہے وہ تیر جا پائے گی، ورنہ اگر آگے پیچھے ہو تو تیر کی رفتار میں بھی کمی آ جائے گی، اور جس مقصد کے لیے تیر چھوڑنے والا جہاں ٹارگٹ کرتا ہے وہ ٹارگٹ بھی نہیں ہو پائے گا. تو یعنی پچھلی امت کی پیروی ایسے کریں گے جیسے تیر کا پر ایک دوسرے برابر ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ سانڈے، ضب کہتے ہیں سانڈے، اور یہاں پر کچھ خاص لفظ کہتے ہیں اس کے لیے، جو پہاڑی ہوتا ہے گھوڑ پڑ بولتے ہیں جی، گھوڑ پڑ. یہاں تک کہ اگر وہ گھوڑ پڑ کی بل میں داخل ہو جائیں تو تم ضرور بضرور اس میں بھی داخل ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہود اور نصارہ کی اتباع کریں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کون؟ دوسری حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها واعطیت الکنزین الاحمر والابیض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی میرے لیے زمین کو اس حد تک سمیٹ دیا کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لے. میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین مجھے سمیٹ کر دکھائی گئی، اور مجھے سفید چاندی اور سرخ یعنی سونا دو خزانے عطا کیے گئے، اور میں نے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ عام قحط سالی سے اسے ہلاک نہ کریں، اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن بھی مسلط نہ کریں جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے. میرے رب نے فرمایا اے محمد جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا. میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کی یہ دعا قبول کرتا ہوں کہ میں انہیں عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن بھی مسلط نہیں کروں گا جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے، اگرچہ سارے دشمن ان کے خلاف متحد اور مجتمع کیوں نہ ہو جائیں. البتہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بھی بنائیں گے. اس حدیث کو حافظ البرقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیح میں نقل فرمایا ہے، روایت صحیح ہے. آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف گمراہ پیشواؤں کے متعلق ڈر ہے، اور جب میں ایک دفعہ تلوار چل پڑی تو قیامت تک، جب ان میں ایک دفعہ تلوار چل پڑی تو قیامت تک بند نہ ہوگی، اور قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک میری امت کی ایک بڑی جماعت مشرکین سے نہ جا ملے، اور میری امت کے بہت سے گروہ بت پرستی نہ کرنے لگیں، اور میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے، وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور ان کی مدد کی جائے گی، اور ان کا ساتھ چھوڑ جانے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی. معزز حاضرین، آپ نے سماعت فرمایا کل 3 آیتیں اور 3 حدیثیں.
اس باب میں ہم انشاءاللہ 5 باتوں پر ڈسکس کریں گے. پہلی بات، مؤلف رحمت اللہ علیہ نے اس باب کو یہاں پر کیوں نقل کیا، اس کا مقصد کیا ہے. دوسرا، امت کا ذکر ہے تو امت کی کتنی قسمیں ہیں اس کا بھی ذکر ہوگا. پھر جو ہے وثن کس کو کہتے ہیں، یعنی بت. وثن اور صنم 2 لفظ آتے ہیں عربی زبان میں. ایک صنم ہوتا ہے صاد سے، اور ایک ہوتا ہے وثن واو ثا نون. تو دونوں میں کیا فرق ہے اور وثن کا معنی مفہوم کیا ہے، یہ بات بھی جانیں گے. اور اسی طرح ان احادیث کو لے کر، جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان احادیث کو لے کر کچھ جماعتوں کا اس سلسلے میں شبہات ہیں، ان شبہات کو بھی ذکر کروں گا میں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا میں رد بھی کروں گا انشاءاللہ العزیز. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشن گوئی ہے کہ اس امت کے بعض لوگ، یعنی امت کے لوگ جو ہے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ بھی دلائل سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی. اس سے پہلے آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پچھلی مؤلف رحمت اللہ علیہ نے جو اس کتاب کے ابواب کو قائم کیا ہے، تقریباً 7 حصوں پر قائم کیا ہے. سب سے پہلے توحید کے مبادیات ہیں، عقیدہ توحید کی تعریف کیا ہے، ہاں، اور اسی طرح سے اس کی قسمیں کیا ہیں. ان مبادیات پر مؤلف رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا. تقریباً باب کتاب التوحید سے شروع ہوتا ہے اور وہ ختم ہوتا ہے تفسیر التوحید لا الہ الا اللہ پر. اس کے بعد پھر مؤلف رحمت اللہ علیہ نے توحید کے تفصیل سے متعلق ذکر کیا ہے. وہ اس کے بعد باب سے شروع ہو کر کے یہاں باب پر ختم ہو رہا ہے. یعنی شرکیہ اعمال جو مسلمانوں کے اندر ہیں، جیسے بت پرستی، اس سے پہلے پڑھے تھے ہم، قبروں کے بارے میں غلو کرنا، بتوں کے متعلق غلو کرنا اور ان میں شرک میں مبتلا ہو جانا، ایسے اعمال کا مؤلف رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. پھر تیسرا حصہ جو اس کے بعد کے باب سے شروع ہوگا، مسلمانوں میں رائج کفریہ اعمال جیسے جادو، ٹونا، ہاں، ان اعمال کا انشاءاللہ اس کے بعد جو باب شروع ہوگا وہ کتاب السحر، باب السحر شروع ہوگا، جادو کا باب. تو یہ کفریہ اعمال جیسے جادو اور اسی طرح سے مستقبل کی باتیں بتانا، ہاں، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گیا ہے کفریہ اعمال، ان کا ذکر کیا ہے مؤلف رحمت اللہ علیہ. یہ 3 حصے ہو گئے. پھر چوتھا حصہ جو مؤلف رحمت اللہ علیہ نے باب باندھے ہیں، وہ جو ہے مسلمانوں کے خصوصاً جو وہ عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، جیسے خوف، توکل، رجا، امید، اس کے متعلق تفصیلی معلومات ہیں. اس کے بعد مؤلف رحمت اللہ علیہ خصوصاً جو مسلمانوں میں رائج، یا یہ کہہ لیں کہ وہ کلمات جو زبان میں اللہ تعالی کے حق میں سوء ادب کرتے ہیں، اللہ کے حق میں ایسے زبان پر کلمات ہیں جو حقیقت میں اللہ کے حق میں سوء ادب ہے، برا ادب ہے. جیسے مثال کے طور پر زمانے کو گالی دینا، ہاں، زمانے کو برا بھلا کہنا، برسات آ رہی ہے اس کو برا بھلا کہنا، دھوپ آئی ہے کڑک اس کو برا بھلا کہنا. ایسے کئی چیزیں ہیں جو تفصیل سے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اور سب سے آخری میں جو آپ مؤلف رحمت اللہ علیہ نے باب بندہ ہے، وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت کا بیان ہے. اب تک ہم جو پہنچے ہیں وہ 29 باب تک آج انشاءاللہ العزیز کمپلیٹ کریں گے، تو 29 باب ہو جائیں گے. تو مزید ہمارے پاس اور تقریباً 40 کے قریب 30 کے اوپر ابواب باقی ہیں جن ابواب کو ہمیں پڑھنا ہے. تو اس طرح سے کتاب التوحید کا آدھا حصہ بھی ہمارے پاس اب تک ختم نہیں ہوا. مؤلف رحمت اللہ علیہ اس کتاب کو لکھا. اس کتاب کے متعلق تو میں بتایا تھا شروعات میں، آغاز میں، کس طرح سے اس کتاب کو لکھا آپ نے. اس کتاب کو مؤلف رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ کی دعوت کے مقاصد میں سے اہم مقصد اور اہم ٹارگٹ جو ہے اس کا مرکز وہ توحید الوہیت. توحید الوہیت، اسی کو آپ نے مرکز بنا کر کے اس کتاب کو لکھا ہے. اب اس کتاب کا تقریباً ٹاپک آپ دیکھیں گے تو
توحید ربوبیت کا بھی اس میں نہیں ہے ذکر، زیادہ نہیں ہے. توحید الوہیت ہی کا اکثر باب مشتمل ہے. اسماء و صفات کے بارے میں بھی کچھ ہی ابواب ذکر ہیں، 2 سے 3 ابواب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق ہے. تو مین ٹارگٹ اور مرکز آپ کا توحید الوہیت یا توحید عبادت کہہ لیں، اور انبیاء کا مقصد بھی، دعوت کا مشن بھی یہی تھا، توحید الوہیت. اسی طرح مسلمانوں میں رائج جیسے شفاعت کا سلسلہ. شفاعت کیا کہیں گے اردو زبان میں؟ سفارش کے باب میں جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں اس کو بھی مؤلف رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں ٹارگٹ کیا ہے. سفارش کا نام لے کر شرک میں مبتلا ہیں آج لوگ، تو اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. اسی طرح بدعات و خرافات جو مسلمانوں میں رائج ہیں اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں قبروں کے سلسلے میں جو غلو کا مادہ ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے مؤلف رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. اور ایک آخری اہم مقصد تقلید کو ختم کرنا. یہ جو اندھی تقلید رائج ہے لوگوں میں، مسلمانوں میں، اس امت کے لوگوں میں، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس کتاب کو لکھا. نتیجتاً کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج پورا عرب، تقریباً پورا عرب جو ہے آج توحید کے باب میں بہت ہی بہترین توحید حاصل کیا ہے. یہاں تک کہ آپ رحمہ اللہ علیہ کی کتابیں قواعد الاربع، اصول ثلاثہ، نواقض اسلام، اسی طرح یہ شبہات کا ازالہ، اور اسی طرح کتاب التوحید، یہ کتابیں خصوصاً اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی معاشرے میں کہ گھر گھرے بلکہ محلے در محلے مساجد میں اس کے دروس رائج ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رفعت اتنی بلندی عطا کی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں آپ رحمہ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. اور جیسا کہ ہمارے پاس بھی تقریباً یہ 3 سال چل رہا ہے ہمارا، جو کہ 15 واری درس کے طور پر کتاب التوحید کا درس ہمارے ہاں چلتا ہے. تو چلیں اس باب کو مؤلف رحمت اللہ علیہ نے کیوں نقل فرمایا ہے. بتایا یہ گیا ہے اس باب میں کہ جس طرح سے پچھلی امتیں گمراہ ہوئی. ایک تو قوم نوح گمراہ ہوئی. کس لیے گمراہ ہوئی؟ قوم نوح کی گمراہی کا بنیادی سبب نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا، نیک لوگوں کے بارے میں غلو کر کے شرک کے درجے تک پہنچ گئی. کون؟ قوم نوح. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس امت میں آئے تھے، جن لوگوں میں آئے تھے، وہ کفار و مشرکین تھے، عرب کے مشرکین تھے، قریش تھے. ان کے اندر بھی شرک آ گیا تھا. شرک آنے کا بنیادی سبب وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی طرف منسوب کرتے تھے، دین ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے. ان کے اندر جو شرک رائج ہوا، خصوصاً توحید الوہیت میں جو شرک رائج ہوا، اس کا بنیادی سبب نیک لوگوں میں غلو، نیک لوگوں کے متعلق غلو. جیسا کہ بتایا گیا، ہم پڑھے بھی ہیں اس میں کہ ایک آدمی تھا جو ستو بونتا تھا، حج کے دنوں میں ستو کھلاتا تھا لوگوں کو. اس کی وفات ہو گئی تو لوگ اس کے حق میں غلو کرے، اس کی قبر بنائے، پھر جو ہے اس کا بت بنائے. اس طرح سے مختلف طرح کے بتیں جو ہے رائج کر کے عرب کے اندر بھی شرک قائم ہو گیا. یہودیوں میں بنیادی وجہ نیک لوگوں کے بارے میں غلو، خود اپنے انبیاء کے متعلق غلو، یہاں تک کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. نصارہ عزیر کو کس کو کیا بنا لیا؟ اللہ کا بیٹا بنا لیا. پھر نصارہ کو دیکھیں، ان کے اندر بھی اس باب میں غلو کیے. وہ اندھی تقلید عمل کے میدان میں آگے رہے، اور یہ یہود جو ہے عمل میں تو پیچھے رہے، مگر شرکی عمل اس طرح سے تحریف کی، ہیر پھیر کیا کہ شرک میں یہ لوگ بھی مبتلا ہو گئے. نصارہ کا معاملہ بھی یہی غلو. تو یہاں پر مؤلف رحمت اللہ علیہ اس امت کو بھی، اس امت میں جو شرک رائج ہے، کفر رائج ہے لوگوں میں، اس کی بنیادی وجہ غلو ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ غلو ہے. تو یہی اس باب میں کہا گیا، جس طرح سے پچھلی امتیں تقسیم ہو گئی تھی غلو کے باب میں، ویسے ہی یہ امت کے لوگ بھی جو ہے تقسیم ہو کر شرک میں مبتلا ہیں. امت اس باب میں
ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان، یہ لفظ ہے کہ اس امت کے بعض لوگ، تو امت کون سی امت ہے؟ یعنی امت کی قسمیں ہیں، امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوی اور ایک ہے امت اجابہ، امت دعوی اور ایک ہے امت اجابہ۔ امت دعوی سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کو بحیثیت رسول تسلیم نہ کر کے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیے ہوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اور ایک ہے امت اجابہ، اجابہ کا معنی ہے قبول کرنے والی، تو وہ امت، اس سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول مانا، آپ کو قبول کیا، آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جنہیں ہم کیا کہیں گے؟ مسلمان۔ مسلمان کافر، کافر بھی اللہ کے رسول کی امت ہے نہیں ہے؟ آج جو کافر ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی تسلیم نہیں کیا۔ اور دوسرے امت مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا ہے۔ ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان، اوثان کس کو کہتے ہیں؟ اوثان یہ وثن کی جمع ہے، اوثان وثن کی جمع ہے، اور ایک ہے صنم اصنام، وثن اوثان۔ اوثان کہتے ہیں بت، یعنی ایسی کوئی بھی چیز چاہے وہ بت کی شکل میں ہو یا مٹی کی شکل میں ہو یا درخت کی شکل میں ہو یا پتھر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس کو وثن کہتے ہیں۔ صنم خاص طور سے اسٹیچو کی شکل میں جو ہوتی ہے اس کو صنم کہا جاتا ہے، اسٹیچو کی شکل میں جس کو پوجا جاتا ہے، لوگ جس کو شرک کرتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں۔ وثن عام ہے، صنم خاص ہے، خصوصاً جو پتھر سے بنائے جاتے ہیں، بتیں بنائے جاتے ہیں اور ان بتوں کو پوجا جاتا ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو صنم کہتے ہیں۔ اور وثن کسی بھی غائبانہ طور پر بھی کسی ایک انسان کی بھی عبادت کرنے لگ جائیں، یا پھر جو ہے کسی جانور کی عبادت کرنے لگیں، بندر کی عبادت کرنے لگیں، سانپ کی عبادت کرنے لگے، یا پھر کسی مٹی کی عبادت کرنے لگے، یا پھر درخت کے کچھ حصے کی عبادت کرنے لگے، تو یہ سب چیزیں وثن کہلاتی ہیں۔ قرآنی آیات اور احادیث آپ دیکھیں، اس میں ایک حدیث کا لفظ ہے، لفظ یہ ہے ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ حدیث کے کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو لے کر کے کئی لوگوں کا شبہ ہے، اور یہ باب ابھی میں نے پڑھا آپ کے سامنے، حدیثیں پڑھا آپ کے سامنے، ترجمہ ذہن میں ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے، ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرے عرب میں لوگ شرک کریں گے۔ اس بات سے کیا ہو گیا؟ شیطان مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ لوگوں کے درمیان اختلاف ضرور پیدا کرے گا۔ حدیث یہ ہے، اب جبکہ دوسرے حدیث آیتیں ہم جو پڑھے اس میں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اس امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے۔ اب یہ حدیث کیا کرے؟ صحیح حدیث ہے بھی، یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے اپنے شرک کے دروازے کھولتے ہیں لوگ۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی، یہ امت کے لوگ شرک نہیں کریں گے، لہذا ہم جو کر رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے، ہم تو سفارش ہی بنا رہے ہیں، اللہ ہی کو مان رہے ہیں، بس ان کو سفارش بنا کر کے ہم قبروں کے پاس اپنے نذرانے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے پاس ہماری حاضری قبول کریں، اللہ کے پاس یہ عمل قبول کروائیں، سفارش کریں۔ شرک تو نہیں کر رہے ہیں، شرک کہاں، یہ امت کی کوئی بھی لوگ شرک ہی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، اس کو دلیل بناتے ہیں۔ تو اب ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ بولیے آپ لوگ کیا دیں گے جواب اس کا؟
نہیں، یہ یہاں پر جو کہہ رہی ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ شرک میں مبتلا ہی نہیں ہوں گے لوگ. جی تو جزیرت العرب میں بھی شرک آ گیا ہے. آج جزیرت العرب میں بھی شرک آ چکا ہے، شرک ہوتا ہے. اب عرب میں آپ مکہ مدینے میں بھی لوگ جاتے ہیں یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، اور اسی طرح سے بقیع میں، پھر یہاں شہداء احد میں شرک کرتے ہیں لوگ، کر رہے ہیں. ایک جواب یہ ہے کیونکہ حدیث میں یہ تھوڑا نحوی اور صرفی گرامر کا مسئلہ ہے. ان یعبدہ المصلون، اس میں جو الف لام ہے یہ الف لام معہود کے لیے، معہود کا مطلب زمانے کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ صحابہ اس وقت کون تھے؟ مسلون جزیرہ عرب میں صحابہ تھے. صحابہ شرک نہیں کریں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں پر شرک نہیں کریں گے. جی کوئی کچھ پوچھے؟ نہیں. نہیں، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ لوگ جزیرہ عرب میں کیا نہیں کریں گے؟ شرک نہیں کریں گے. تو اس کا ایک جواب آپ نے دیا، وہ یہ کہ یہاں پر مراد جو مسلمان ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً صحابہ کے متعلق بتایا ہے، اور صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. جی اس وقت کا دور ہے، پیشن گوئی دے دی ہے المعہود. اسی لیے بولا میں جو الف لام اس کے اندر ہے وہ زمانے کے لیے ہے، اس وقت کے زمانے کے لیے خاص کر دیا گیا. اسی طرح اس حدیث کا تعلق جو ہے جزیرۃ العرب سے ہے. اگر مسلمان دیکھ لیا جائے تو مختلف دنیا کا، یہاں پر ساری دنیا کا ذکر کرنا سراسر غلط ہے. ایک حد زمانے تک، ایک لمٹ تک جزیرہ عرب کے افراد فی نفسی، جزیرۃ العرب کے افراد شرک نہیں کیے ہیں، شرک نہیں کیے ہیں. سارے مسلمانوں کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دیگر مسلمان جو ہندوستان، پاکستان اور امریکہ وغیرہ ادھر ادھر جتنے بھی ساری دنیا میں رہتے ہیں، سارے مسلمان کیا کر سکیں گے؟ شرک کر سکیں گے اور کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابلیس کی لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے سے مایوسی، ابلیس شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں لوگ شرک کریں گے. تو یہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، وہ اس کا گمان ہے. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ لوگ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے جزیرہ عرب میں. یہ شیطان کا اپنا گمان ہے. تو شیطان مستقبل جانتا ہے؟ شیطان مستقبل جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے. تو شیطان مستقبل نہیں جانتا تو ہوا یہ ہے کہ شرک میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں، کیونکہ مستقبل کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی کو ہے. تو شیطان کا گمان کے مطابق اور مایوس ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ شیطان جو گمان کر لے وہی واقع ہو، شیطان جو سوچ لے وہی واقع ہو. تو یہ شیطان کا اپنا گمان ہے، لہذا اس کو ہم منطبق نہیں کر سکیں گے. تیسرا جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے، المصلون میں ایک تو الف لام معہود کے لیے ہے، بتا دیا میں. 3 جواب ہو گئے، سمجھ جائیں 3 جواب ہو گئے. ایک جزیرہ عرب خاص ہے، دوسرا جو ہے شیطان کی مایوسی، اس کا گمان، وہ اپنا گمان ہے مگر وہ مستقبل نہیں جانتا. اور تیسرا جیسا کہ جواب دیا گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لیے ہے. اور ایک اس میں جواب یہ بھی علماء نے دیا ہے کہ الف لام جو اس کے اندر موجود ہے وہ جنس کے لیے آیا ہے،
مطلب شیطان کی یہ مایوسی دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے. شیطان کی مایوسی دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے، مگر مسلمان، دیگر مسلمان، انہی مسلمانوں میں سے مسلمان کیا کریں گے؟ شرک ہے، شرک کریں گے، ضرور بضرور کریں گے، تو ان کی مایوسی تمام مسلمانوں کے لیے ہے. شیطان کی مایوسی تمام مسلمانوں کے لیے ہے، مگر اس میں یہ رد نہیں ہو رہا ہے، یہ جواب نہیں آ رہا ہے کہ تمام مسلمان شرک نہیں کریں گے. تو شرک تمام مسلمان نہیں کریں گے، اس میں سے افراد، اکثریت مسلمانوں کی جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ شرک ضرور بضرور کریں گے. اور تیسرا، پانچواں جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ مشاہدے سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کلمہ گو لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور شرک کر رہے ہیں. اس کی کئی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسا کہ پہلی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین سبیلا آمنوا سبیلا. کیا محمد آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، حالانکہ وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں. یہ آیت مؤلف رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. اب اس آیت کو سامنے رکھیے اور غور کیجئے کہ کئی وجوہات کی بنا پر مسلمان شرک کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شرک کرتے ہیں. پہلی وجہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اہل کتاب کے بعض لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا حدیث میں کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے. تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے، اور چلے ہیں. کتنے امور میں چاہیے کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر یہ امت بھی چل رہی ہے. نمبر ایک، غلو فی الصالحین، نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا، انبیاء کے بارے میں غلو کرنا انہوں نے بھی کیا، اور اس امت کے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلو کیا. نعوذ باللہ. دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دے دیے. وہ بھی کس کو؟ عزیر. قالت الیہود عزیر علیہ السلام کو کیا درجہ دے دیے؟ اللہ کا درجہ دے دیا، اللہ کا بیٹا جو ہے کہہ دیے. تو ایک تو یہ ہو گیا شرک کے اعتبار سے، آپ دیکھ لیں. اسی طرح سے ائمہ کی تقلید کریں گے، جو دین کے ٹھیکیدار ہیں ان کی تقلید یہودیوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی کیا. تقلید کی نہیں کی؟ تقلید کی. اور یہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر کلمہ گو مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے قرآن اور حدیث کو نظر انداز کر کے تقلید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہود و نصارہ کا امور دیکھ لیجئے آپ. اکل السحت، قرآن نے کہا کہ وہ سود، ربا کھاتے ہیں. کون؟ یہود و نصارہ. اس امت کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے سود کھا رہے نہیں کھا رہے ہیں؟ سود کھا رہے ہیں. اسی طرح سے ان کے علماء، یہود و نصارہ کے علماء ضال، گمراہ علماء، لوگوں کو دین ہیر پھیر کر کے، تحریف کر کے، تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو اس امت کے بھی علماء سو، علماء ضال، وہ بھی جو ہے لوگوں کو اسلام دین جو ہے ہیر پھیر کر کے پیش کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں بھی کیا ہو گئے؟ مکمل یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. آپ لوگ بھی کچھ بتائیے. نہیں، وہ تو ہے زیادہ گمراہ کر رہے ہیں. نہیں، آپ لوگ بھی کچھ بتائیے. یہودیوں کے اعمال جو قرآن میں اور حدیث میں ذکر ہیں، یعنی وہ آج نقش قدم پر جیسے ان کو فالو دیکھ کر لباس میں، کھانے پینے میں، یہاں تک کہ اتنا چھوٹا سا ایک ٹائٹل بھی اس کو اسٹائل کے طور پر پہنتے ہیں تو ہمارا مسلمان باقاعدہ طور پر پہنے گا. گھٹنے میں پینٹ پھاڑ کے پہنتے ہیں تو ہمارا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا گھٹنے میں پینٹ پھاڑ کر
یہی تعبیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حتی لو دخلوا فی حجر ضب، اگر یہ ضب سانڈے کے بل میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی گھس جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ اتنی باریکی بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے. آپ دین کے امور میں اور دیکھ لیجئے، اور کچھ مثالیں دیجئے. شراب کو وہ لوگ حلال کر لیے تھے، تو یہ امت کے لوگ بھی کیا کر لیں گے؟ شراب کو حلال کر لیں گے. شراب کو حلال کر لیا ہے، جوے کو حلال کر لیا ہے یہاں پر بھی، اور اس سے پہلے بھی شراب، سود، جوا، یہ سب چیزیں حرام تھی، اس امت میں بھی حرام ہے. اسی طرح ناجائز فحاشی، اور اسی طرح خواتین کا ماڈل کیا بولتے ہیں، جو چیزیں منع کی گئی ہیں خواتین کا، ان چیزوں کو اپنانا. جیسا کہ حدیث میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے لوگ ہلاک ہو گئے کہ انہیں منع کیا گیا تھا سامنے چونڈا باندھنے سے، مگر بنو اسرائیل کی خواتین نے اس چونڈے کو اپنایا. ہاتھ سے اشارہ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. تو ویسے خواتین کا بھی جو ناجائز ہے، بے پردگی، فیشن وغیرہ، یہ اپنانا بالکل پرانے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کے برابر ہے. اور دھوکہ بازی، جھوٹ، خداع، مال غصب کرنا، اس میں سحت میں مال کی جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں تمام اس میں داخل ہو جائیں گی. سحت قرآن کا جو لفظ ہے اس میں پوری صورتیں داخل ہو جائیں گی، جیسے میں نے اس کی ایک مثال ربا سے دی. اسی طرح دین کا سہارا لے کر مال گھپلا کرنا، یہ بھی ہے. دین کا سہارا لے کر مال ہڑپ کرنا، گھپلا کرنا، یہی ہوا ہے. موسیقی کو حلال کرنا. تو الغرض یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہود و نصارہ کے پیروی کریں گے، نقش قدم پر چلیں گے، تو انہوں نے بھی شرک کیا، تو شرک میں برابر یہ امت بھی ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے. اسی طرح سے یہودیوں کے پاس بھی علم تھا، علم ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا، شرک میں مبتلا ہوئے. اب الم تر الی الذین یزعمون، قرآن کریم کی آیت دیکھیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، محمد تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ انہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، مطلب علم دیا گیا ان کو. علم دینے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ شرک میں مبتلا ہو گئے. تو یہ امت کو بھی علم دیا گیا ہے، اس امت کو بھی علم دیا گیا ہے، تو یہ امت بھی شرک میں مبتلا ہوگی. تو دوسری طریقے سے یہ آیت دلیل، اس بات پر دلیل ہو گئی، دلالت کرتی ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی اس امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. اسی طرح سے یہود و نصارہ کو آسمانی کتابیں دی گئی، یہود و نصارہ کو آسمانی کتابیں دی گئی. اس امت کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آسمانی کتاب دی گئی تھی، اس کے باوجود یہ لوگ رد کرتے ہوئے، یہود و نصارہ نے اس کتاب کا رد کرتے ہوئے شرک میں مبتلا ہوئے. تو ایسے ہی یہ امت بھی قرآن اور حدیث کا رد کرتے ہوئے شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. الغرض ان تینوں وجوہات کی بنا پر، کون سے تین وجوہات؟ ایک، علم دینے کے باوجود، آسمانی کتابیں ہونے کے باوجود، انبیاء کا جس طرح سے رد انہوں نے کیا اس طرح سے رد یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے پچھلی امت کے اتباع کرتے ہوئے، طریقے پر چلتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے جس طرح سے شرک میں مبتلا ہوئے، ویسے یہ امت بھی شرک میں مبتلا ہو رہی ہے. تو اس آیت سے تین طرح سے دلالت کرتی ہے کہ یہ امت کے لوگ بھی شرک میں مبتلا ہوں گے. دوسری دلیل قرآن کریم کی آیت جو مؤلف رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، قل هل انبئکم، یعنی یہ دلیل بھی اس بات پر دال ہے کہ اس امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. کہ محمد آپ کہہ دیجئے
کیا میں تمہیں ان لوگوں کی نشاندہی نہ کروں، ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور وہ لوگ طاغوت کی عبادت بندگی کی۔ یہ آیت میں بھی اگر ہم غور کریں گے تو کئی صورتوں سے کیا کرتے ہیں، ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اس امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے۔ اس آیت کو بھی لے لیں گے اور آگے کی آیت کو بھی انشاءاللہ العزیز لے لیں گے ہم۔ آگے کی آیت، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سورۃ الکہف کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق، جب یہ لوگ غار چلے گئے تھے، غار میں پھنس گئے، پھر کئی سال کے بعد، زمانے کے بعد یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھایا، اس کے بعد پھر جو ہے کچھ دیر کے بعد، وقفے کے بعد کیا ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ تو اس زمانے کے لوگ اس غار کے پاس کیا کیے، لنتخذن علیہم مسجدا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ اپنی گفتگو میں غالب آئے یا جن کے پاس غلبہ تھا، انہوں نے کہا کہ غار پر ہم مسجد بنائیں گے، لنتخذن علیہم مسجدا، غار پر ہم مسجد بنائیں گے۔ اسی طرح حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی، یا فرمایا میرے لیے میرے رب نے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق و مغرب کی ساری جگہیں دیکھی لی۔ اس کے ایک ٹکڑے پر ہی چلتے چلیں گے ہم۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرق اور مغرب کا ذکر کیے، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا، مشرق مغرب کے علاوہ شمال جنوب، اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اسلام کیسے پھیل گیا تھا، مشرق اور مغرب میں اسلام پھیل گیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دیا، میں مشرق اور مغرب کی طرف ساری جگہ میں نے دیکھ لی، یعنی پوری حکومت مسلمانوں کی یہاں تک آ جائے گی، اور وہاں تک پہنچ بھی گئی تھی۔ پھر اسی طرح مجھے سرخ و سفید دونوں خزانے دیے گئے، سونا اور چاندی۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو کسی عام قحط، دیکھیں یہ تین دعائیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا، آپ مدینہ منورہ میں مسجد النبوی کے بالکل پاس ہی میں مسجد اجابہ بول کر ہے، مسجد اجابہ۔ مسجد اجابہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں کی تھیں اللہ تعالیٰ سے، مسجد اجابہ۔ وہاں پر مسجد تو نہیں تھی، مسجد بنا دی گئی، اور کئی تاریخی پس منظروں سے مسجدیں تعمیر ہوئیں عرب میں، خصوصاً مکہ اور مدینہ میں۔ اللہ کے رسول جہاں بھی سفر کیے وہاں نماز پڑھے، تو بعد میں تاریخ کے حساب سے وہاں پر مسجدیں تعمیر کی گئی۔ الغرض تین دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ایک دعا یہ ہے کہ میری امت کو عام قحط سالی سے کیا نہیں کرنا، ہلاک نہ کرنا، یہ سب سے پہلی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت میں دشمن کو، خارجی دشمن کو، داخلی نہیں، خارجی دشمن کو مسلط نہ کرنا، کہ وہ خارجی دشمن آ کر پوری امت کو ہلاک کر دیں۔ تیسری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو تھی وہ کیا تھی، اختلاف۔ اختلاف جی، حالانکہ یہ دوسرے پہلو پر ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دوسرے پہلو پر ہے۔ کیا بولے، جی 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 جی، اختلافات کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے دو دعائیں قبول لی، اور ایک دعا اللہ تعالیٰ نے رد کر دی، ایک دعا رد کر دی۔ اور لوگ گستاخی کہتے ہیں اس کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں کہتے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا فیصلہ ہو گیا ہے کہ تمہاری امت کو ایک تو عام قحط سے میں پوری امت کو برباد نہیں کروں گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. دیکھیں آج پچھلی امت کے ساری برائیاں، سارے گناہ اس امت کے اندر موجود ہیں. پچھلی امت کے سارے گناہ اس امت کے اندر موجود ہیں. قوم ثمود کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ، قوم عاد کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ، ہاں، اور اسی طرح قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. کیا آج یہ امت کے اندر نہیں ہیں برائیاں؟ وہ فخر، تکبر، ہاں، طاقت پر فخر. ایک تو شرک تو اہم سبب ہے، وہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جو امتوں کے اندر تھیں وہ ساری برائیاں آج اس امت میں ہیں. قوم لوطی عمل آج حکومتی اعتبار سے قانون ہے کہ مرد مرد سے ضرورت پوری کر سکتا ہے، عورت عورت سے ضرورت پوری کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں عذاب کیسا ہوا؟ قوم لوط کو اٹھا کر بستی کو الٹ دیا گیا. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی لوطی عمل کرے تو اس کو اوپر سے الٹا کر کے نیچے چھوڑ دینا چاہیے. اسلامی حکومت ہو تو اس کو عذاب یہ دیا جائے گا، سزا یہ اس کو یہ دی جائے گی، اٹھایا جائے گا اور سر کے بل نیچے چھوڑ دیا جائے گا اس کو. تو ساری یہ برائیاں آج اس امت کے اندر موجود ہیں، مگر اس امت کو مکمل طرح سے برباد، عذاب، قحط نہیں آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر میں ہے یہ چیز پہلے سے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا تو یہ امت ہلاک نہیں ہو رہی ہے، برباد نہیں ہو رہی ہے. خارجی دشمن مسلط نہیں ہوگا، البتہ اللہ تعالیٰ خود داخلی دشمن میں اختلافات پیدا فرمائیں گے. ایک اور حدیث، وہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ تم اس میں مبتلا کیے جاؤ گے. یہ نہیں، یہ امت ان 5 گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور جب 5 گناہ ان کے اندر آ جائیں گے تو 5 عذابات بھی نہ آئیں گے. زکات دینا بند کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے گا. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہٹ کر کے فیصلہ کیا جائے گا تو اللہ رب العزت انہی میں دشمن بنا دے گا، دشمنی پیدا کر دے گا. آج مسلمانوں کے دشمن ہے نہیں ہے، ساری دنیا مسلمانوں کی دشمن ہے، مگر پوری ساری دنیا مل کر کے خارجی دشمن ہے، مسلمانوں کو ہلاک نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو یہ کہا کہ خارجی دشمن کے ذریعے سے مسلمان ہلاک نہیں ہو سکتے. یہود دشمن ہے، نصارہ دشمن ہے، سب طرح کے مسلمان چھوڑ کر جتنے بھی یہ ہیں ٹارگٹ مسلمان ہیں سب کے، مگر سب ایک ہو کر کے مسلمانوں کو ہلاک نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی، تو اسی کے تحت یہ بات طے ہے کہ کوئی ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا، پورے اسلام کو برباد نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں کر سکتا. البتہ داخلی دشمنی، خود اپنے اپنے کو قتل کریں گے، اپنے ایک دوسرے کو ماریں گے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر مزید آگے کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اس امت میں 30 نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے جھوٹے نبی آئیں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ایک فرقہ حق پر قائم رہے گا، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے. تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اور خود مختار ثقفی صحابہ کے دور میں آ گیا تھا. مختار ثقفی، اس نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قول اور عمل میں اتنا تضاد رہا، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا تھا،
قبول بھی کیا تھا مگر عمل سے خود نبوت کا دعویٰ کرنے لگا. کئی لوگ گمراہ بھی ہو گئے, کئی لوگ گمراہ بھی ہو گئے. تو یہ بھی دلیل ہے, استدلال ہے کہ اس امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے. کئی لوگ گمراہ ہوئے اور اس کو نبی مانے اور اس کی دعوت کو قبول بھی کیا. اور ایک یہ بات, اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک جماعت جو حق پر آخری تک قائم رہے گی, جو حق پر قائم رہے گی, قرآن اور حدیث پر چلتی رہے گی, انہیں قیامت تک کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکے گا. ایک جماعت حق پر قائم رہے گی قیامت تک. الغرض باتیں بہت زیادہ ہیں, کیا بتائیں کیا چھوڑیں. حدیث ہی ایسی ہے کہ ایک حدیث پر پورا درس دے سکتے ہیں, کئی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. چونکہ ہم کتاب کے تابع ہیں, کتاب کے تحت چلنا ہے, اس لیے میں اس کو مختصر کرتے ہوئے اپنے وقت پر بھی ختم کیا. میں باذن اللہ تعالی آگے جو باب آ رہا ہے وہ بہت ہی اہم باب کفر اعمال سے متعلق ہیں. سحر, جادو اور اسی طرح سے جبت, طاغوت, کئی صورتیں جو کفریہ اعمال آج مسلمانوں میں موجود ہیں اس سے متعلق ہے. انشاءاللہ ہم اس کو آگے جانیں گے. آج یہیں پر اپنی بات کو اکتفا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک جیسے قبیح در قبیح عمل سے ہم کو محفوظ فرمائے اور توحید کو ہر طرح سے ہمارے دلوں میں ودیعت فرما دیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم